اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام میری بہنوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی، اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاک آف دا ڈے ہے وہ یہ ہے کہ شادی اس مرد سے کرو جو دل کا سخی ہو۔ ضروری نہیں کہ وہ امیر ہو، ضروری نہیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی ہو، نہیں، اس مرد سے کرو جو میٹھی بات کرنے میں سخی ہو، اس مرد سے کرو جو کا لحاظ کرنے میں سخی ہو، اس مرد سے کرو جو حسن سلوک میں سخی ہو۔ شادی کرو اس مرد سے جو اپنی گفتگو میں سخی ہو، وہ بات کرنے کے انداز میں سخی ہو، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں ان میں صلح صفائی کے لیے سخی ہو، وہ میٹھی بات کرنے میں سخی ہو، مسکرانے اور دل جوئی کرنے میں سخی ہو، وہ تمہاری مشکلات سننے میں سخی ہو۔ ایسے مرد سے شادی کرو جو تمہارے لیے بول سکے، تمہاری عزت کو تمہارے سسرال میں بلند کر سکے، کیونکہ ایک جو مرد ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کی عزت جو ہے وہ معاشرے میں کیسے آگے لے کے آنی ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کون سا ایسا کام کرنا ہے جس کی وجہ سے پورے گھر میں، اس کے بہن بھائیوں میں، اس کے جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں ان میں اس کی بیوی کی قدر کیسے ہوگی، یہ صرف اسے پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو مرد کہہ دیتے ہیں کہ ہم مجبور تھے، ہمیں یہ مجبوری ہے، یہ بالکل نہیں ایسا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا محافظ مرد کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے معاشرے میں اس کو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے، جیسے اس کے بہن بھائیوں کی قدر ہے، جیسے اس کے ماں باپ کی قدر ہے، جیسے اس کی بھابھیوں کی قدر ہے، جیسے اس کے گھر والوں کی قدر ہے، ایسے ہی جب تک اس کی بیوی کی ایسے قدر نہیں ہوگی تو وہ کیسے اس گھر میں رہ پائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان کو کسی گھر میں سکون ملتا ہے تو وہ اس گھر میں ہی رہنا چاہتا ہے۔ کون سا انسان ہے کہ جو یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے گھر کو، اپنی جنت کو چھوڑ کے جاؤں؟ نہیں نا، جب وہ گھر جنت لگے گا تو ہی اس کا دل کرے گا رہنے کا۔ اور سب سے بڑی بات کہ گھر کو جنت عورت بناتی ہے، لیکن وہ گھر کو جنت خود ہی عورت نہیں بناتی، اس میں شوہر کا سب سے زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ جب اس لڑکی کی عزت ہی نہیں ہوگی، کبھی کوئی بھابھی آ کے کوئی بات کہہ رہی ہے، کبھی کوئی بھائی آ کے کوئی بات کہہ رہا ہے، کبھی کوئی بہن آ کے بات کہہ رہی ہے اور شوہر خاموش ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک انسان جو ہے، اگر مرد ہے، بھائی ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، تو یہ سوچے کہ میں نے صرف لڑنا ہے، میں اس کو مار دوں گا یا میں اپنی بہن کو ایسے نہیں۔ جس طرح کریلا ہوتا ہے نا، وہ بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے، تو ہم اسے کھا نہیں سکتے، کچا ہو تو نہیں کھا سکتے نا، اگر سلیقے سے بنایا جائے تو وہ ہم لوگ کتنے مزے سے کھاتے ہیں۔ اسی طرح بات کرنے کے بھی اخلاق ہوتے ہیں، تو جب ہم سلیقے سے بات کریں گے، سمجھائیں گے اپنے گھر والوں کو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کی فیملی میں آپ کی بیوی کی عزت نہ کرے، ٹھیک۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور، جو نندیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت ایک پیارا رشتہ ہے، ایک نند کا، بہن کا، جس طرح بیوی کی بہنیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بھائی ہوتے ہیں، تو بیوی کو وہ کتنے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ وہ یہی سوچتی ہے کہ جب میں آگے جاؤں، میں انہی رشتوں کو جس طرح پیچھے لے کے چل رہی تھی ایسے ہی میں آگے لے کے چلوں۔ جو شوہر ہوتا ہے نا، جو بہن بھائی ہوتے ہیں، شوہر جو بیوی کو اتنا عزیز ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے ماں باپ، بہن بھائی چھوڑ کے آتی ہے، تو وہ اس گھر میں رہنے کے لیے آتی ہے، یہ نہیں کہ وہ لڑائیاں کرنے کے لیے آتی ہے، وہ یہ سوچ کے آتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کا، اپنے سسرال والوں کا، اپنے شوہر کی بہنوں کا، اپنے شوہر کی ماں باپ کا میں نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ جب اس کو وہ چیزیں نہیں آگے سے ملتی تو اس کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کو سپورٹ کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا، جب اس کے ساتھ بولنے والا، اب ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی، جو بیٹی جو ہے وہ ایک دن بھی بہو جو ہے وہ بیٹی بن کے نہیں رہی، تو بیٹی کیسے بنے؟ بیٹیوں کے تو بڑے نخرے ہوتے ہیں۔ ماں باپ جو ہیں وہ ایک دن جو ماں کے گھر لڑکی گزارتی ہے نا، وہ سسرال والے ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ماں باپ کے گھر اتنے نازوں سے پلی ہوتی ہے، اس طرح وہ نخرے کرتی ہے، کیا کچھ کرتی ہے، تو جب سسرال میں آتی ہے وہ ایسے نہیں کرتی۔ سسرال والے کو جو بہو کا رتبہ ہے وہی دیں، ٹھیک ہے۔
بہنوں کو بہنوں کا رتبہ، بیٹیوں کو بیٹیوں کا رتبہ، جو بہو ہوتی ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ اپنے گھر والوں کے سامنے اس کی تذلیل نہ کریں، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ کسی کی آنکھ سے آنسو نکالا ہے، اس بندے کا بھی وہی حال ہوگا، چاہے 1 سال بعد ہو، چاہے 5 سال بعد ہو، چاہے 10 سال بعد ہو، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ منہ سے انسان بد دعا دے، ٹھیک ہے، جو ہوتی ہیں، جو آنسو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہوؤں کو بیٹیاں بنا کے رکھیں، اور بہوؤں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی نندوں کو، ٹھیک ہے، بہنیں بنا کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہمارا معاشرہ ہے وہ خوش رہ پائے گا۔ جو ہے سسرال میں نا عورت کو مقام جو ہے اس کا شوہر ہی دلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اس کے شانہ بشانہ قدم ملا کر چلیں گے، ٹھیک ہے، تو سسرال میں ہر فرد کو اسے عزت دینی ہی پڑے گی، کیونکہ آپ اس کی عزت کریں۔ اگر وہ بچوں کی ماں ہے، اگر آپ دیکھیں کہ کا شوہر اس کی بیوی کی ماں، مطلب اپنی بیوی کی عزت کرتا ہوگا نا، تو وہ ماں شیر پیدا کرے گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بچے بے ڈر ہوں گے، بے خوف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جن کے شوہر اپنی بیویوں کی عزت نہیں نہ کرتے، ٹھیک ہے، تو معاشرے میں ڈرپوک ہی پھر پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے بچپن سے ایک ہی چیز دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لڑائی ہوگی، میرے بابا نے یہ کیا، میری ماما نے یہ کیا نا۔ بچہ جو ہوتا ہے وہ سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے بھی یہی سیکھنا ہوتا ہے کہ ہاں ڈر کے رہنا، یہ سہم کے رہنا، یہ ایسے۔ تو جن کے شوہر اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں، ان کو مقام دلاتے ہیں، اپنی بیوی کی جو سارے معاشرے میں اس کی عزت کو آگے لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ایک عورت کی عزت کیسے کرنی ہے۔ تو عورت کو تو اللہ پاک نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ماں کے روپ میں ہے پھر بھی رحمت ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ بیوی کے روپ میں ہے پھر بھی رحمت ہے، اگر بیٹی کے روپ میں ہے پھر بھی رحمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں ماں کو کتنا درجہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے ہی جنت کو رکھ دیا۔ اگر ہم یہ سوچیں گے نا کہ عورت سیدھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے عورت کو بنایا ہے، اگر ہم اس کو سیدھا کریں گے نا، تو سیدھا کرنے کے چکر میں وہ پسلی جو ہے، پسلی سے بنی تھی، وہ تو ہے ہی ٹیڑھی، تو وہ ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی جو عورت ہے نا اس کو نادان ٹھہرایا ہے، ٹھیک ہے، تو عورت تو ٹھہری نادان ہے، ٹھیک ہے، مرد کو اسی لیے اس کا محافظ بنایا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کی رکھوالی کرے، اس کا سہارا بنے۔ شادی اس مرد سے کرو جو تمہیں عزت دے، تمہارے وقار کو بلند رکھے، اور جب تک تم اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ سکون سے نہ سو سکے، تم اس طرح کا اسے احساس دلاؤ۔ اور شادی اس مرد سے کرو جو تمہارا موازنہ کسی اور کے ساتھ نہ کرے۔ شادی اس مرد سے کرو جس کی آواز مضبوط ہو، جس کی آواز روبدار ہو، لیکن جب تم سے بات کرے تو نرمی اختیار کرے، حسن سلوک کے ساتھ تمہارے ساتھ بات کرے۔ شادی اس مرد سے کرو جو بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے، گھر والوں کے پریشر میں آ کے تم پہ نہ چیخے۔ اور شادی واقعی اس مرد سے کرو جو پرسکون ہو، عزت کرنے والا ہو، حمایت کرنے والا ہو، خرچ کرنے والا ہو۔ اور آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سب نصیحتیں کیوں دی جا رہی ہیں، اس لیے یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے بچوں کے لیے بھی ہے، تاکہ آپ کے بچے آپ لوگوں کی لڑائی دیکھ کے، جب میاں بیوی میں کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے تو تمہارے بچے ذہنی مریض نہ بنے، اور آپ لوگوں کی فیملی خوش رہے، اور آپ ہمیشہ خوشگوار ماحول میں اپنے بچوں کو پال سکو۔ تم ایسے شخص سے شادی کرو جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ عورت کو ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس کا شوہر ہے، اس کا محافظ ہے، اس کا سہارا بنے، نہ کہ وہ پہاڑ بنے تاکہ اسے گرا سکے۔ جو اپنی بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ بیٹی ہوتی ہے، جو دوسرے کی بیٹی ہوتی ہے ہم لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے، تو اپنی بیٹی کی جو غلطی ہوتی ہے اسے ہم غلطی ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نہیں بچی تھی، کوئی نہیں، سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن وہی غلطی اگر بہو سے ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ایسے ہونا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں دنیا کا سارا جو ہے قصور ہی اس میں ہے، غلطی ہی اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی بیٹی کی غلطی ہی غلطی ہوتی ہے، جو دوسرے کی غلطی ہوتی ہے نا وہ غلطی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی بہوؤں کو جو ہے اپنی بیٹیاں بنا کے رکھیں، ٹھیک ہے، تو ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ہم بھی یہ سوچیں کہ ایک لمحے کے لیے کہ اگر میری بیٹی سسرال میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سوچ کے اس کی غلطی کو بھی معاف کر دیا کریں، ٹھیک ہے، اسے بھی معاشرے میں عزت اور مقام دیں۔ آپ اپنی بیوی کی قدر کریں کیونکہ یہ آپ کی اگلی نسل کی ماں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، حافظہ عبد القاصر کو جزاک اللہ۔